شیخ عبد الغفار سلفی صاحب حفظہ اللہ. ان کا عنوان ہے تربیت اولاد میں سرپرست کی ذمہ داریاں. آج سرپرست اپنے اولاد کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ جب کوئی سودا خریدتے تھے تو پورا لیتے تھے، لیکن جب دینے کی باری آتی تھی تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے. تو آج سرپرست بھی اپنی اولاد سے پورا حق لینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں ڈنڈی مارتے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں تربیت اولاد میں ماں باپ کی کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں یا ان کے کیا حق بنتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے شیخ عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
نبی آئے جگ سے برائی مٹانے، وہ آئے تھے انسان کو انسان بنانے، وہ آئے جہاں میں نئی صبح آئی، وہ تشریف لائے اندھیرے مٹانے، سبق لے کے آئے کتاب خدا کا، قرآن اور حکمت سکھانے پڑھانے، وہ شمع رسالت وہ ہادی وہ رہبر، وہ آئے تھے بندوں کو بندہ بنانے، جو پتھر کو اپنا خدا مانتے تھے، وہ آئے انہیں جام وحدت پلانے، جو کل تک تھے شیطان کی راہوں کے راہی، وہ آئے رہے حق پہ ان کو لگانے، بدی میں ملوث تھا سارا زمانہ، وہ آئے تھے بگڑے جہاں کو بنانے، وہ آئے تھے عورت کو حق اس کا دینے، وہ آئے تھے عورت کو حق اس کا دینے، ہوس سے زمانے کی اس کو بچانے، وہ تشریف لائیں گے محشر کے دن بھی، گنہگار امت کی بخشش کرانے، یہ زاہد کی قسمت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ زاہد کی قسمت نہیں ہے تو کیا ہے، کہ نعت نبی ہے لگا گنگنانے، کہ نعت نبی ہے لگا گنگنانے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، فیض آباد کی اس قدیم بستی رہیتوا میں آج کا یہ پروگرام جو عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنی آخری منزل تک پہنچا، جس دور میں انسانوں کی اکثریت لہو و لعب میں، ناچ گانے میں، حرام چیزوں میں مبتلا ہو، اس دور میں کسی بستی کے نوجوان اس طریقے کے پروگرام کے لیے محنت کریں، ہفتوں سے اس کی تیاری کریں، مال خرچ کریں، ٹائم دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی بستی کے ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام بزرگوں کو، ان تمام بھائیوں کو، جن کی محنتوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آج کا یہ پروگرام جس مقصد کے لیے ہوا ہے، سماج اور معاشرے کی اصلاح کے جس مقصد کے تحت ہوا ہے، اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب کرے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوست، کانپور سے تشریف لائے ہوئے شیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور حج بیت اللہ سے جو توحید کے دروس ہمیں ملتے ہیں، اس پر بڑا قیمتی خطاب بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ مجھے عنوان ملا ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں ایک سرپرست کی، ایک گارجین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر آج کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالنا ہے۔ میرے بھائیوں،
اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا احساس اولاد والے کو شاید اتنا نہیں ہوتا، لیکن جس گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہیں گونجتی ہیں، جس عورت کی گود سنی ہوتی ہے، جس آدمی کا ہاتھ مچلتا ہے کہ اس کا بھی کوئی بیٹا ہوتا جس کی انگلیوں کو پکڑ کے وہ بازار میں چلتا، اس سے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی ہے. انسان کی زندگی میں مال اور اولاد، یہ دو چیزیں انسان کی بلیک اینڈ وائٹ زندگی کو کلرفل بناتی ہیں. یہ زندگی کا اٹریکشن ہے، یہ زندگی کا سوندریہ ہے، زندگی کا میک اپ ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، سندرتا ہے، خوبصورتی ہے. زندگی سے مال کو نکال دو، اولاد کو نکال دو، دنیا کی زندگی بے نور ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے گی، اس کی چمک دمک ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اپنی نعمتوں کو گنایا، اپنے احسانات بتائے، تو اللہ نے اس احسانات میں سے، ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی بتایا کہ اس نے اولاد ہمیں دی. قرآن کا 14واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے سورۃ النحل کے اندر، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تمہاری بیویوں سے اللہ نے تم کو اولاد دی، تم کو بیٹا دیا، پھر بیٹے سے پوتا دیا، بیٹی سے نواسا دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تم کو پاک چیزیں، پاکیزہ روزی تم کو عطا فرمائی. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. میرے بندو، جس اللہ نے تم کو اتنا نوازا ہے، تم کو مال دیا، تم کو اولاد دیا، تم کو روزی روٹی دی، اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم غیر اللہ کے آگے سر جھکاتے ہو، اس اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو. کتنا بڑا ناشکرا ہے یہ انسان. تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہے. جب تک آپ کے گھر میں اولاد نہیں تھی، قیامت کے دن آپ کے پرچے میں ایک سوال کم تھا. اللہ آپ سے سوال کرتا آپ کے بارے میں، آپ کی بیوی کے بارے میں، بس بات ختم. اولاد آ گئی، اب سوال بڑھ گیا قیامت کے دن کے پرچے میں. تم ایسے فادر کیسے تھے، تم ایسے مدر کیسی تھی، تم نے ماں کی حیثیت سے اپنا کردار کیسے ادا کیا، تم نے باپ کی حیثیت سے اپنا رول کیسے ادا کیا. یہ سوال قیامت کے دن کے پرچے میں پڑ جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، گارجین ہے، اور جس کا ذمہ دار ہے اس کے بارے میں اسے جواب دینا پڑے گا. فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنی پوری فیملی کا گارجین ہے، پورے پریوار کا ذمہ دار ہے. مرد اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے پورے گھر کا حساب دینا پڑے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کے اندر کی ملکہ ہے، وہ گھر کے اندر کا اس کو حساب دینا پڑے گا. اگر آپ اولاد والے ہیں، یہ اولاد آپ کی گردن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے بھائی، آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، صحیح بات ہے. آج تک آپ نے سنا ہوگا باپ جنت کا دروازہ ہے، بالکل صحیح بات ہے. مگر میں آپ کو ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں، ذرا کان کھڑے کر لیجئے گا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے دے، اس کو کوئی امانت دے دے، اس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، اس میں بے ایمانی کرے، اس میں خیانت کرے اور اسی حال میں مر جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کے لیے جنت حرام ہو جائے۔ ختم، بات ختم، تقریر ختم۔ اگر باپ نے باپ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے نبی کہہ رہے جنت حرام ہو جائے اس کے لیے۔ اگر ماں نے اپنے ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا، جنت حرام ہو جائے گی اس کے لیے۔ اتنی خطرناک وعید ہے۔ اس لیے جب آپ کے گود میں بچہ آئے، جب آپ کسی بیٹے اور بیٹی کے باپ اور ماں بنے، تو صرف مٹھائی نہ بانٹیے، صرف خوشی مت آپ محسوس کیجئے، اس کی ذمہ داری کو بھی اپنے سینے میں محسوس کیجئے۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کو۔ کمہار کو دیکھا ہے؟ کمہار جو ہوتا ہے نا، برتن کو جیسے چاہتا ہے ایسے ڈھال دیتا ہے۔ وہ مٹی کو جس طریقے سے ڈالتا ہے اسی حساب سے مٹی کا برتن بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صاحب یہ آرٹ ہے، یہ کلا ہے، یہ فن ہے، یہ ہنر ہے۔ یہ ہنر ہر ماں کے پاس ہے، یہ ہنر ہر باپ کے پاس ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کے لیے کمہار ہیں، اپنے بچے کو جس انداز میں وہ ڈھالیں گے بچہ اسی انداز میں ڈھلے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں بڑے بڑے ائمہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، بڑے بڑے علماء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ضرور ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے، ان کے باپ کا ہاتھ ہے، ان کے باپ کی دعاؤں کا، ان کی ماں کی ریاضت کا، ان کی ماں کی کوششوں کا، ان کے والدین کی کوششوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پکا مسلمان پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، بچہ اگر یہودی بنتا ہے، بچہ اگر کرسچن بنتا ہے، بچہ اگر مجوسی بنتا ہے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے بنتا ہے، ماں باپ بناتے ہیں اس کو۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے صاحب، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ایودھیا کے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے، فیض آباد کے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے، لکھنؤ کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے۔ لڑکی کا نام زینت، لڑکی کا نام نگہت، لڑکی کا نام پروین، لڑکی مسلمان گھر کی، باپ مسلمان، ماں مسلمان، لڑکی کس کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ کسی کافر کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ صرف بھاگ نہیں رہی ہے، اس سے شادی کر رہی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہو رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارا دل تکلیف میں ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہوا ہے، مگر ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائیوں، کیا ان سب چیزوں کے لیے صرف وہ لڑکیاں ہی ذمہ دار ہیں؟ کیا ان کے گارجین کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اللہ کے نبی کی یہ حدیث کو بتا رہی ہے، اگر بچہ یہودی بنتا ہے، بچہ نصرانی بنتا ہے، بچہ مجوسی بنتا ہے، اس کے ماں باپ اسے بناتے ہیں۔ آپ نے کیسی تربیت کی اپنی بیٹی کی، بچپن سے لے کے جوانی تک جس بچی کو آپ نے پالا ہے، کسی نے، کسی منچلے نے، کسی وحشی درندے نے فیس بک اور سوشل میڈیا پر آ کر کے آپ کی بیٹی کو محبت کے 4 جام کیا پلا دیے، آپ کی بیٹی نے اسلام اور ایمان کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کہ آپ کی تربیت میں بہت کمی رہ گئی، آپ کی تعلیم میں بہت کمی رہ گئی۔ میری ماں، آپ نے ان بچیوں کو اگر صحیح طریقے سے پالا ہوتا، میرے بھائیوں، اگر ان بچیوں کو آپ نے صحیح طریقے سے پالا ہوتا تو آج قوم کی یہ بچیاں اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کے آستانوں پہ جا کے سر نہ جھکا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ میں بنارس سے ابھی آج آیا، سخت گرمی کا موسم، بتانے کی بات نہیں، ہم سب جانتے ہیں گرمی کتنی ہے، زیادہ ہے۔ بنارس میں 48 49 پارا چل رہا ہے۔ میری اہلیہ کا فون آیا، اے سی کام نہیں کر رہا، ہمارا کمرہ چھت کے اوپر کا کمرہ ہے، اس میں اے سی لگا ہوا ہے۔
اب آپ جانتے ہیں کہ جس کمرے میں اے سی لگا ہوتا ہے اگر اے سی کام نہ کرے تو وہ کمرہ تو ایک دم بالکل آگ کی طرح تپنے لگتا ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں 200 کلومیٹر دور بنارس سے، وائف میری فون کر رہی کہ بہت تکلیف ہے، بچی بہت رو رہی ہے، سال سوا سال کی میری بچی ہے، بہت رو رہی ہے۔ اب مجھے یہاں سے تکلیف ہو رہی ہے، ویڈیو کال پر دیکھا بچی رو رہی ہے، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے میرے بھائی۔ ہماری اولاد ہمارے سامنے ہلکی سی کھروچ آ جائے، کٹ لگ جائے، مائیں رونے لگتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ آپ تو جہنم میں جائیں گے، آپ کی بیٹی جہنم میں جائے گی، آپ کا بیٹا جہنم میں جائے گا، کیا آپ یہ گوارا کریں گے؟ کیا آپ یہ برداشت کریں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں جب ہمیں جہنم سے بچنے کا حکم دیتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا، اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے، اپنی بیوی کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ جس اولاد سے تم اتنی محبت کرتے ہو، اس اولاد کو ذرا سی گرمی میں تم نہیں دیکھ سکتے، کل قیامت کے دن کی گرمی میں اپنی اولاد کو تم کیسے دیکھو گے؟ جب تم دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھو گے؟ ابھی دلی کے اندر ایک حادثہ ہوا، آپ نے سنا ہوگا، میڈیا میں خبر آئی، ایک بیبی کیئر سینٹر میں آگ لگی، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد آکسیجن وغیرہ کے لیے، بیبی کیئر سینٹر میں آگ لگ گئی اور غالباً 8 یا 9 بچے زندہ جل کے مر گئے۔ کیا گزری ہوگی ان کے ماں باپ کے دل پر؟ اس ماں کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی جس کے سامنے اس کے جلے ہوئے بچے کی لاش آئی ہوگی؟ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ میں اگر ماں اپنے بچوں کو جلتا ہوا دیکھ لے، اور آج اسی دنیا میں ایک ملک ہے فلسطین، اس فلسطین میں آج بھی یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ماؤں کے سامنے بچے بم اور بارود میں جل رہے ہیں اور دنیا والے مزے لے رہے ہیں، دنیا والے شراب و شباب میں لگے ہیں، دنیا والے عیش و عشرت میں لگے ہیں، دنیا کے اسی دنیا کے کونے میں مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، ماؤں کے سامنے ان کی گود سونی ہو رہی ہے اور دنیا والوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی آگ میں ماں اپنے بچے کو جلتا نہیں دیکھ سکتی، قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو کیسے جلتا ہوا دیکھو گے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ اے میرے بندوں، دنیا کی آگ تو پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، شارٹ سرکٹ سے آگ لگ جاتی ہے، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا کی آگ میں فائر بریگیڈ والے آ کے تم کو بچا لیں گے، دنیا کی آگ میں پانی ڈالو گے وہ آگ بجھ جائے گی، جہنم کی آگ پہ کوئی بجھانے والا نہیں، جہنم کی آگ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ جہنم کے داروغہ تو بڑے خطرناک ہوں گے، وہ تو اتنے سخت فرشتے ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے۔ بچا دو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر محبت کرتے ہو اپنی اولاد سے تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین کا علم دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جو قرآن کی آیت ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، حضرت علی اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو دین کا علم سکھاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ، تبھی تمہارے بچے جہنم کی آگ سے بچ سکتے۔ مگر آج ہم سکھائیں گے کیسے؟ بچہ اسکول سے آیا کوچنگ چلا گیا، کوچنگ سے آیا ٹیوشن چلا گیا، ٹیوشن سے آیا کراٹا سیکھنے لگا، جم چلا گیا، باپ جاب سے رات میں آیا بیٹا سو چکا ہے، باپ صبح اٹھا بیٹا اسکول جا چکا ہے، ماں بیچاری رات میں بیٹھ کے سیریل دیکھ رہی ہے۔ جب زندگی کا کلچر ایسا ہو گیا کہ نہ ماں کے پاس ٹائم ہے بچے کو دینے کے لیے، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، تو تربیت کون کرے گا؟ اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے،
ليس اليتيم من انتهى باباه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. یتیم تو وہ ہے جس ماں کے پاس، جس بچے کے پاس اس کی ماں کے پاس ٹائم نہ ہو، جس بچے کے باپ کے پاس ٹائم نہ ہو، جس بچے کو اس کی ماں پیار نہ کرے، باپ تربیت نہ کرے، نہ ماں کے پاس تربیت کرنے کا ٹائم ہو، نہ باپ کے پاس تربیت کرنے کا ٹائم ہو. کہیں ایک بڑا اچھا میں نے سوشل میڈیا پر کہیں ایک پوسٹ دیکھا تھا. ایک معصوم بچہ کہتا ہے کاش میں موبائل ہوتا. ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے کاش میں موبائل ہوتا، میرے ماں باپ ہر وقت مجھے دیکھتے رہتے، میرے اوپر نظر رکھتے، مجھے پیار کرتے رہتے، میں نہ ہوتا تو پریشان ہو جاتے. کاش جو درجہ میرے ماں باپ نے موبائل کو دیا ہے وہ درجہ مجھے دے. ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اپنی اولاد کو ٹائم دو، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو. جیسے آپ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہو، لکھاتے ہو، اپنی اولاد کو اچھا کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے بھی ٹائم نکالو. قرآن کریم میں ایک سورت ملتی ہے سورہ لقمان. ہمارے علماء بیٹھے ان سے پوچھو لقمان کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے؟ نہیں، نبی نہیں تھے. کون تھے پھر؟ اللہ کے نیک بندے تھے. کیا خاص بات تھی ان کے اندر کہ ان کے نام پر قرآن کے اندر ایک سورت اتار دی گئی؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ لقمان کو اٹھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. لقمان ہمارا بڑا حکیم بندہ تھا، ہم نے اپنے بندے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی. حکمت کس کو بولتے ہیں؟ حکمت مینس وزڈم. حکمت مینس کب کہاں کون سی بات بولنا چاہیے اور کب کہاں خاموش رہنا چاہیے. یہ ٹیلنٹ جس کے اندر پیدا ہو جائے سمجھو وہ حکمت والا. ہر جگہ بولنے کی نہیں ہوتی، ہر جگہ خاموش رہنے کی نہیں ہوتی. کب کہاں کیا بولنا ہے یہ ٹیلنٹ اگر آ جائے تو دیٹ از کالڈ حکمت. اسی کا نام حکمت. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور جب ہم نے حکمت دی ہم نے کہا کہ اے لقمان تم میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب میرا بندہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا تھا اور اپنے بچے سے کہہ رہا تھا یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے شرک بہت بڑا پاپ ہے. لقمان حکیم اپنے بچے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور وہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ قرآن کی آیتیں بنا دیتا ہے اور قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو وہ باپ پسند ہے جو باپ اپنی اولاد کو نصیحت کے لیے ٹائم نکالے. اللہ کو وہ ماں پسند ہے جو اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کے لیے ٹائم نکالے. آج مسئلہ یہ ہے نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس. مہاراشٹر کا ایک شہر ہے شولاپور. میرا پروگرام وہاں کئی بار ہو چکا ہے. ایک مرتبہ میں وہاں گیا، وہاں کے امیر صاحب جو جمعیت کے ذمہ دار تھے ان کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوا تھا. ان کا 5-6 سال کا پوتا تھا. انہوں نے کہا مولانا میرے پوتے کو سورہ ملک یاد ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، 6 سال کا بچہ سورہ ملک یاد ہے؟ بھائی سورہ ملک تقریباً 2.5 پیج کی سورت ہے، لمبی سورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. بڑے بڑوں کو یاد نہیں، 6 سال کے بچے کو کیسے یاد ہے؟ میں نے کہا اس کو یاد کیسے ہوئی امیر صاحب؟ بولے میں ڈیلی رات میں اس کو اپنے بازو میں سلاتا ہوں اور میں سورہ ملک پڑھتا ہوں، مجھے پڑھتا ہوا سن کر کے اس نے یاد کر لیا. اللہ، یہ ہوتی ہے تربیت. آپ اپنے گھر میں جو ماحول بنائیں گے بچہ وہ سیکھے گا. آپ کے گھر میں دعاؤں کا ماحول ہوگا، آپ کا بچہ آٹومیٹک دعا سیکھے. اور میری بات نوٹ کر لو، جن گھروں میں مائیں بچوں کو بچپن سے دعائیں سکھا دیں
وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ماں کی سکھائی گئی دعاؤں کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ جن گھروں میں رات میں دادی اپنے پوتے پوتیوں کو اسلام کے بہادروں کی کہانیاں سنا دے، وہ بچے کل جب بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تب بھی اپنی دادی کی سنائی گئی کہانیوں کو ضرور یاد رکھیں۔ تربیت کو کہتے ہیں۔ ٹائم نکالو، آپ اپنے بچوں کے لیے ٹائم دو آپ، اور ٹائم تو دینا ہے، اس کے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے۔ میرا موضوع ہے سرپرست کی ذمہ داری کیا ہے۔ اولاد کی تربیت اگر کرنا ہے تو سرپرست کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے وہ خود نیک بن جائے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو نمازی بنائیں، تب آپ اپنی اولاد کو کہنے کا گٹس رکھیں گے بیٹا تو نماز پڑھ۔ معاف کیجیے گا، برا مت مانیے گا، میں نے آپ کے اس گاؤں میں کئی بزرگوں کو دیکھا، 70 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے، داڑھی سپا چٹ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ماحول میں باپ تو اولاد سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا بیٹا تو داڑھی رکھ، وہ تو دیکھ رہا ہے 70 سال کے ہمارے بڑو ابا جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے، وہ کس منہ سے داڑھی رکھنے کو بولے؟ بھائی یہ مت سمجھو کہ داڑھی جو ہے یہ کوئی آپشنل چیز ہے، رکھ لیا تو رکھ لیا، ہمارے نبی کی صرف سنت نہیں، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ اور جب ایک انسان بزرگی کی حد کو پہنچ گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، دادا بن گیا، نانا بن گیا، اب وہ اپنے آپ کو کلین شیو کر رہا ہے، تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ میرے بھائیو، آپ اپنے آپ کو نیک اور دیندار بنائیں گے تب آپ اپنی اولاد کو دیندار بنا سکتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا معصوم بچہ سویا ہوا ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز میں سورہ کہف کی یہ آیت ان کے سامنے سے گزرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، اور ایک بستی سے دونوں کا گزر ہوتا ہے۔ بستی والے بڑے کنجوس اور مکھی چوس ہوتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں، بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ٹیڑھی ہے، گرنے والی ہے، انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے خضر، آپ کو یہ دیوار ٹھیک نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ نے ٹھیک کیا تھا تو آپ کو اس کا پیسہ لینا چاہیے تھا، اس کی اجرت لینی چاہیے تھی۔ ان کنجوسوں کے ساتھ، ان بخیلوں کے ساتھ آپ کو مہربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ ہر انسان اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ بھائی سانپ کہتے ہیں نا، سانپ کو دودھ پلاؤ گے تو ایک دن ڈس لے گا، تو دودھ تو پلانا اچھا کام ہے نا، مگر سانپ کو پلاؤ گے تو غلط ہے یہ۔ تو ہر انسان اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، یہ بات یاد رکھیے۔ اب وہ بخیل لوگ تھے، حضرت خضر نے دیوار ٹھیک کر دی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں بولے آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے ہم کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا، وجہ بتائی، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان کے اندر دو یتیم بچے رہتے تھے جن کا باپ مر چکا تھا، جن کا باپ دنیا سے جا چکا تھا، اور اس دیوار کے اندر ان کے باپ نے خزانہ دبا کے رکھا تھا۔ دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا، اور گاؤں کے لوگ تو آلریڈی بخیل اور کنجوس تھے، اپنے ان یتیم بچوں کا خزانہ کو لوٹ لیتے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو ٹھیک کر دوں تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں، تاکہ کل جب وہ بچے بالغ ہو جائیں تو اپنے باپ کے خزانے کو حاصل کرنے، اپنے باپ کے خزانے کو پالیں۔ اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو انعام کیوں دیا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ پتہ یہ چلا کہ باپ اگر نیک ہو تو باپ کی نیکی کا ثواب، باپ کی نیکی کا پھل اس کے بچوں کو بھی ملتا ہے۔ باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی اسی آیت کو پڑھتے ہوئے رونے لگتے ہیں، اور تہجد کی نماز کے دوران جب رونے لگتے ہیں اور تہجد پڑھنے کے بعد اپنے بچے سے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے، تیرے لیے تیرا باپ راتوں میں تہجد پڑھ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ LIC لے لیتے ہیں بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے،
لڑکی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے آدمی جو ہے، اور سرکار تو اسکیمیں بھی چلاتی ہے، یہ اسکیم وہ اسکیم، سکنیا سمردھی یوجنا اور فلانی یوجنا اور ڈھکانی یوجنا، آج اتنا پیسہ جمع کر دو اور 20 سال اتنا ملے گا۔ لڑکی پیدا ہوگی صاحب، ایسی سوچ بنا دی گئی سماج میں کہ بہت بڑا بوجھ آ گیا، اور اس بوجھ کے ذمہ دار بھی ہم اور آپ ہیں۔ لڑکیاں جو ہیں جب وہ جوان ہوتی ہیں تو ماں باپ اگر غریب ہیں تو لڑکی کی عورت، اس لڑکی کی جوانی کا ہر دن ماں باپ کے لیے جو ہے ان کے سینے پر ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ اب اس کی شادی ہم کیسے کریں، اتنی مہنگی ہو چکی ہے شادی کرنا، اس میں جہیز کی ڈیمانڈ پوری کرنا، اس میں لڑکی کو سونے کے زیورات دینا، بہت ایک غریب اور مڈل کلاس فیملی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو ہم تو صاحب یہی کرتے ہیں، لڑکی پیدا ہوگی اس کے نام پہ سونا بنا دیا، زیورات بنا دیے، جائیداد خرید لی، LIC خرید لی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد کے سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ ہے اپنے آپ کو نیک بناؤ، دیندار بنو، نیک بنو، متقی بنو۔ اگر تم نیک ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، تمہاری آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت کرے گا، تمہارے دبے ہوئے خزانے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو بچا کے دے گا۔ اور اگر تم نیک نہ بنے، تم متقی نہ بنے، تم پرہیزگار نہ بنے تو تمہاری اولاد کے مال کی اور ان کے خزانوں کی کوئی حفاظت نہیں۔ آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کی اولاد کو ملے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ خود نیک بنیے اور اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اس سے بڑا انویسٹمنٹ کچھ نہیں۔ پراپرٹی اور فلیٹ خریدنا اور سونا بنانا یہ سب بعد میں، پہلا سب سے پہلا انویسٹمنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک بنائے اور اپنے بچوں کو نیک۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ہو، جو مرنے کے بعد بھی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، کوئی سرائے بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا، کسی مدرسے میں کوئی کمرہ بنوا دیا، کسی مسجد میں قرآن دے دیا، کسی مسجد کی زمین دے دی، کوئی ایسا صدقہ کر دیا جو مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم کا کام چھوڑ کے گیا کہ مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کوئی کتاب لکھ کے چلا گیا، کوئی عالم کا تقریر کرنے والا تھا وہ تقریر کر کے چلا گیا، اس کے بعد بھی اس کو سنا جا رہا ہے، کوئی کتاب لکھ کے چلا گیا، اس کے بعد بھی پڑھا جا رہا ہے، کوئی بھی ایسا علم کا کام چھوڑ کے گیا، وہ حدیث پڑھاتا تھا، وہ بچوں کو دین پڑھاتا تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اسٹوڈنٹ، اس کے شاگرد اس کے علم پر عمل کر رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اولد صالح یدعو لہ، انسان اگر اپنے مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اللہ کے نبی کے تو اس کا فائدہ بھی اس کے ماں باپ کو۔ میرے بھائیوں، ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ یہ دعا ضرور کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ جو آپ کے لیے دعائیں کرے، ایسی اولاد نہ چھوڑ کے جاؤ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی زمین اور جائیداد کے لیے آپس میں لڑے اور اسے اتنی بھی توفیق نہ ہو کہ آپ کے لیے کبھی دعا کرے۔ آپ کے جنازے کی نماز پہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے اس کو اتنی تمیز بھی نہ ہو کہ جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا ہے، اپنے باپ کی مغفرت کی دعا تک نہ کر سکتا ہو، ایسی اولاد چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اولاد کو دین سکھاؤ۔ اور جب دین سکھانے کی بات آئی ہے تو ایک بہت خاص بات آپ کو بتاتا ہوں۔ دین کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے ہمارے شیخ رضا اللہ صاحب کی تقریر سنی کہ توحید سے ہوتی۔ اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، ان کی گھٹی میں ڈال دو توحید، ان کی توحید اتنی پکی کر دو مر جائیں، کٹ جائیں، جل جائیں، توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ پوری قوم کے لیے شرم کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر چند لوگ باقاعدہ پلاننگ کر کے مسلمان لڑکیوں کو پھانس رہے ہیں اور وہ پھنس رہی ہیں، وہ کفر اور ارتداد کے راستے پہ جا رہی ہے۔ یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اسلام اتنا معمولی تو نہیں تھا میرے بھائی، اسلام اتنا حقیر تو نہیں تھا۔ اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ نے جان دے دی، صحابیات نے جان دے دی۔ ہمیں آج بھی سمیہ بنت خیاط کا واقعہ یاد ہے۔
سمیہ بنت خیاط 50-60 سال کی بوڑھی خاتون ہے، ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے موجود ہے، ان کے شوہر ان کے سامنے موجود ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، تو نے اسلام نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے، تجھے برہنہ کر دیں گے۔ اور لوگوں ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ماں کے اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے۔ اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ اے سمیہ تیری استقامت کا کیا کہنا؟ سمیہ نے یہ اذیت بھی گوارا کر لی، یہ تکلیف بھی گوارا کر لی، جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، مگر سمیہ نے توحید کو نہ چھوڑا، دین کو نہ چھوڑا۔ پھر ابو جہل نے دوسری دھمکی دی، اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں، یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا میں تجھے زندگی کی قید سے آزاد کر دوں گا، تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ بڑی بے دردی سے، بڑے ظالمانہ طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ننگے بدن پر حملہ کیا، برچھی ماری، اور اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن گئی سمیہ۔ ہماری تاریخ تو ایسی عورتوں کے واقعات سے بنی ہے۔ میری بہنوں تمہاری تاریخ بڑی گولڈن ہے، بڑی سنہری ہے۔ کبھی موقع ملے فیس بک اور انسٹاگرام کی دنیا سے باہر نکل کے کبھی اپنے نبی کی صحابیات کی زندگیوں کو بھی پڑھو میری بہنوں، میری ماؤں، کبھی ان عورتوں کے بارے میں بھی پڑھو کہ تمہاری تاریخ میں کیسی عورتیں۔ اللہ کی قسم آج کتنی غیر مسلم لڑکیاں ہیں، مئی جون کے مہینے میں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اپنے چہرے پر اسکارف لگاتی ہیں۔ ان سے پوچھو تم تو مسلمان نہیں ہو، تم اسکارف کیوں لگاتی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم اسکارف اس لیے لگاتے ہیں تاکہ سن ریز سے ہمارا چہرہ بچ جائے، سورج کی کرنوں سے ہم اپنے چہرے کو بچانے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اگر سورج کی کرنوں سے بچانے کے لیے چہرے کو ڈھانپا جا سکتا ہے تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پردہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا ہے؟ میری بہنوں جب تم گھر سے نکلا کرو تو سورج کی کرنوں سے نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پردے میں نکالا کرو، اپنے آپ کو نقاب میں نکالا کرو۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے میرے۔ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، 45-46 پر اگر آج سورج چلا جاتا ہے ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کل سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے اور زمین توے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ وہ لوگوں اس دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کا آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ اس دن کی گرمی سے میری ماں اور بہنوں آپ کا پردہ آپ کو بچائے، آپ کی حیا آپ کو بچائے۔ غزوہ احد میں ایک عورت آتی ہے جس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، بیٹے کی لاش میدان جنگ میں رکھی ہوئی ہے۔ عورت آتی ہے چہرے کو کور کر کے، چہرے کو ڈھانپ کر کے، کہنے والے کہتے ہیں اماں تیرا بیٹا مر چکا ہے اور تجھے پردے کی پڑی ہے، تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے آئی ہے۔ عورت جواب دیتی ہے اتنی روزی تو ابنی ولم ارزا حیائی، وہ لوگوں میں نے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میرا بیٹا گیا ہے، میری شرم و حیا نہیں گئی ہے۔ آج سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم تو میں منع نہیں کرتا، آپ کی بیٹیاں گریجویشن کریں منع نہیں کرتا، آپ کی بیٹیاں IAS کا ایگزام دیں میں منع نہیں کرتا، مگر آپ کی بچیاں جہاں جائیں جس ماحول میں بھی جائیں اسلامی پردے پر اور اسلامی تعلیم پر عمل کریں، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور آپ کی تربیت اگر اچھی ہوگی، ہمارے سامنے وہ ویڈیوز بھی آئے ہیں کہ ساری لڑکیاں بغیر پردے کے آ رہی ہیں اور انہی کے بیچ میں مسلمان لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں آ رہی ہے اور اس کو گولڈ میڈل مل رہا ہے اور کئی میڈل مل رہے ہیں، اور وہ ساری دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی پردے میں رہ کر کے بھی گولڈ میڈل حاصل کر۔ تو میرے عزیزوں اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، انہیں بتاؤ توحید کیا ہے، انہیں بتاؤ شرک کیا ہے۔
یہ سب سے پہلی چیز ہے اور سب سے بنیادی چیز. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو ڈر ہے کہ میرے بچے کہیں شرک میں نہ پڑ جائیں تو میری کیا اوقات ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ، اپنے بچوں کو توحید پر بچا کر کے رکھو. اتنی توحید مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اور بچی کبھی شرک کے راستے پر نہ جائے، اس کے گلے میں کبھی تعویذ نہ آئے، اس کے ہاتھوں میں کبھی کوئی گنڈا نہ آئے، اس کے جسم پر کوئی شرکیہ چیز نہ آئے. اس کا سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، اس کی پیشانی جھکے تو اللہ کے آگے جھکے. اتنا پکا بنا دو. اللہ کے نبی کو دیکھیے، عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، کزن برادر جس کو ہم بولتے ہیں، چچا کے بیٹے. 10 یا 12 سال کی عمر ہے عبداللہ ابن عباس کی. اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ اونٹ کے اوپر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے. اللہ کے نبی اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات. اے بچے، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، غور سے سننا، اس پر عمل کرنا. اذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. اور اے میرے بچے، کان کھول کر کے سن لے، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور وہ فائدہ اللہ نے تیرے تقدیر میں نہیں لکھا، تیرے مقدر میں نہیں لکھا، لا ينفعوک، تو وہ لوگ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا مل کر کے تجھے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے تجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ نے تقدیر لکھ دیا ہے، تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، تقدیر کا کاغذ سوکھ چکا ہے، اب تقدیر میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تیرے مقدر میں جو نفع اور نقصان ہے وہ لکھا جا چکا ہے. اس لیے تجھے بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کر، تجھے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر. یہ 12 سال کے بچے کو اللہ کے نبی عقیدہ سکھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، کیا یہ عقیدہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بچپن سے بتاؤ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں. حضرت حسن ایک کھجور اٹھاتے اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں، منہ میں ڈال لیتے ہیں. اللہ کے رسول کی نظر پر دیا، فرماتے ہیں تکھن تکھن، اے میرے بیٹے اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کو نکال دے. اما شعورتا انا لا ناکل الصدقہ. اے میرے بچے، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم خیرات نہیں کھاتے، ہم زکات نہیں کھاتے؟ کیا تو نہیں جانتا ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اللہ کے نبی نے اپنے 6 سال کے نواسے کو یہ سکھایا کہ حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تربیت. میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمیں اپنے بچوں کی کرنی چاہیے. اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھاؤ، اللہ کا مقام، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، یہ احساس اپنے بچوں کو سکھاؤ. ہم بچوں کو بچپن سے بلی سے، سانپ سے، کتے سے ڈراتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں اللہ کون ہے، اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ کا ڈر کبھی اپنے بچے کو بتاتے ہیں. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، یاتی بھی اللہ، اور رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اگر یہ تعلیم آپ نے اپنے بچے کو دی ہوگی، آپ کا بچہ رات کو 2 بجے موبائل پر کسی غیر محرم سے چیٹنگ نہیں کرے. یہ تربیت اگر آپ اپنی بیٹیوں کی کریں گے تو کوئی آئی لو یو اور محبت کا اقرار کر کے آپ کی بیٹی کو اپنے محبت کے جھوٹے جال میں نہیں پھنسا پائے گا. اگر اسے یہ ڈر ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتی ہے. یہ عظمت اگر آپ نے اپنے بچوں کے دل میں بٹھا دی میرے بھائیوں،
کوئی غلط راستے پر نہیں لے جائے۔ تو گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرے، اور یہی نہیں، اخلاق سکھائیے اپنے بچوں کو۔ آج ہمارے یہاں صاحب بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، مہنگی مہنگی فیس دے کے ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، اور بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، گھر میں کوئی آیا سلام تک نہیں کرتے۔ وہ اپنے بچوں کو مینر سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے، تو لوگوں سے گال پھلا کر کے نہ ملا کر، تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں کو، مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بچے، جب تو چلا کر تو بیچ کی چال چلا کر، بہت تیز تیز نہ چلا کر، اور جب تو بولا کر تو بہت اونچی آواز میں نہ بولا کر، پست آواز میں بولا کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ اخلاق سکھا رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بچوں کو۔ اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں میں نماز کی محبت پیدا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ واضربوہم علیہا، اور نماز جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو ہر حال میں نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کے جب بچے ہو جائیں تو لڑکے لڑکی کے بستر وفرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ۔ نبی کے دور میں 10 سال کے لڑکے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے تھے، وہ یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا، وہ فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، مگر آپ غور کیجئے اللہ کے نبی کتنی دور اندیش نظر رکھتے تھے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے 10 سال کے بچے اور بچیاں آج میچور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر الگ کر دو، لڑکا لڑکی ایک بستر پہ بس۔ آپ غور کیجئے اللہ کے نبی کہاں سے تربیت کے کون کون سے پہلو ہمارے سامنے۔ گھر میں بچوں کو سکھاؤ کہ ماں باپ کے کمرے میں آئے تو اجازت لے، اور 3 ٹائم بتایا گیا کہ فجر کے پہلے اگر ماں کے کمرے میں آنا ہے، باپ کے کمرے میں آنا ہے، یا ظہر کے بعد، دوپہر کے قیلولہ کرنے کے ٹائم، اور رات میں عشاء کے بعد، یہ 3 ٹائم تو بالکل کمپلسری کر دو کہ بیٹا جب بھی آؤ اجازت لے کے آؤ۔ یہ بڑوں کو بھی اور بچوں کو یہ تعلیم دو، یہ اسلام کا مینر ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ ماں کے کمرے میں بچہ بھی جائے تو اجازت لے کے جائے۔ یہ سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے؟ تو یہ مربی کی ذمہ داری ہے، گارجین کی ذمہ داری۔ اور 12:15 بج چکا ہے، مجھے ٹرین بھی پکڑنا ہے، 2-3 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک مربی کی، ایک گارجین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرے۔ آج ہم صاف بات کرتے ہیں، اولاد بڑی نافرمان ہو گئی، ماں کو رلاتی ہے، باپ کو رلاتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے دنیا میں ایسے بچے جو ماں کو رلاتے ہیں، جو باپ کو رلاتے ہیں، میں مانتا ہوں، مگر ایسے ماں باپ بھی ہیں جو بچوں کو رلاتے ہیں۔ اسی زمین پر ہم نے ایسے باپوں کو بھی دیکھا ہے جن کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو خوب نواز رہے ہیں اور 4 بیٹوں کو محروم کر رہے ہیں، کسی ایک بیٹے کو جائیداد سے محروم کر رہے ہیں، کسی ایک بیٹے کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، کسی ایک بیٹے کو اس کے حق سے کم دے رہے ہیں۔ یہ نا انصافی کیا اللہ کا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر کے والد حضرت بشیر آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اپنے بچے نعمان کو ایک باغ دینا چاہتا ہوں کھجوروں کا، اور میں اس ہبہ کے اوپر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے سب کو یہ کھجوروں کا باغ دیا ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، سب کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے کئی بیٹے ہیں اور تم ایک بیٹے کو دے رہے ہو باقی بیٹوں کو نہیں دے رہے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ لا اشہد علی جور، یہ تو ظلم ہے، یہ تو انیائے ہے، اور انیائے کے اوپر میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، او لوگو اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اولاد کے ساتھ
ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اگر کوئی لڑکا آپ کا نافرمان بھی ہے تب بھی آپ حق اور حصہ دینے میں کوئی کمی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں. اگر کمی کر دیں تو اللہ کے آپ کو حساب دیں. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, اولاد کی محبت جو ہوتی ہے اس میں تو فرق ہو سکتا ہے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے کبھی کبھی وہ ماں باپ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے, کہیں کہیں بڑا جو بیٹا ہوتا ہے پہلا والا جو پہلی جو اولاد ہوتی ہے پہلوٹی کی اولاد وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے, نیچرل بات ہے. تو کسی لڑکے سے محبت کم ہے کسی سے زیادہ ہے یہ تو پاسبل ہے, مگر ظاہر نہیں کرنا ہے. ظاہر کریں گے تو جھگڑا پیدا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, 10 بیٹے الگ ماں سے تھے, 2 بیٹے الگ ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یہ دونوں الگ ماں سے تھے اور 10 بیٹے الگ ماں سے تھے. اور یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے, بہت نیک بھی تھے. حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ باقی 10 بیٹوں کو محسوس ہونے لگا کہ ہمارا باپ ہم کو چھوڑ کے انہی دونوں سے پیار کرتا ہے. اب آپ جب سورہ یوسف اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. ہمارا باپ ہم 10 بھائیوں کو چھوڑ کر یوسف سے اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہمارا باپ سٹھیا گیا ہے, ہمارا باپ بہک گیا ہے, ہمارا باپ پاگل ہو گیا ہے. 10 کو چھوڑ کے 2 سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک پیغمبر کے بیٹے تھے, ایک نبی کے بیٹے تھے, مگر باپ کے بارے میں اتنی گندی لینگویج استعمال کرے کیوں؟ شیطان ان کو اس مقام پر کیسے لے کے آیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ محبت محسوس بھی ہو رہی تھی. اپنی اولاد سے آپ محبت کسی سے زیادہ بھی ہے تو باقی بیٹوں کے سامنے ظاہر مت کیجئے, اس سے اولاد کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہوگا, جھگڑا پیدا ہوگا. تو اولاد کے درمیان اور آخری چیز یہ ہے اولاد کے حق میں دعائیں کیجیے. اولاد کی اصلاح ہمارے بس میں نہیں ہے میرے بھائی, ہم کوشش کر سکتے ہیں, دل کا مالک اللہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں, ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے. جب طوفان آتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایمان والے جو مٹھی بھر ایمان والے ہیں وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں, تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا, اے میرے بچے آ جا ہماری کشتی میں سوار ہو جا. ان کا بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, ابا جان مجھے آپ کی کشتی پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر طوفان آ بھی گیا میں کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ, اے میرے بچے یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی باپ بیٹے کے درمیان بات چل ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک تھپیڑا آتا ہے, موجوں کا ایک تھپیڑا آتا ہے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب جاتا ہے. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں تو لوگ اپنے آپ کو آل رسول بولتے ہیں, کوئی کہتا ہے صاحب ہم سید ہیں, ہم آل رسول ہیں, ہم فلائیں ہم فلائیں, ہم جہنم میں نہیں جا سکتے. یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے بغاوت کرتا ہے تو ڈوب جاتا ہے اور قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت نوح اپنے بیٹے کی تربیت کرتے تھے مگر کامیاب نہ ہو پائے, اس لیے تربیت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیے. میں 2-3 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں. ایک دعا اللہ نے قرآن میں بتائی, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے, میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ میری دعاؤں کو تو قبول کر لے. ایک دعا اللہ نے قرآن کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں سکھائی, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اور ایک دعا
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں سکھائی ہے، اور جس کی عمر 40 کراس کر جائے اس کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو احسان کر۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور تجھے 2 سال تک دودھ پلایا، 30 مہینے تک حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت ہو گئی۔ حتی اذا بلغ اشدہ، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ جب انسان جوان ہو گیا اور 40 سال کا ہو گیا، قال، اب انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانا من المسلمین۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح کر دے، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں پکا تیرا فرما بردار ہوں۔ 40 سال کا جب انسان ہو جائے تو یہ دعا اس کو کرنی چاہیے۔ عام طور سے جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو اولاد والا ہو ہی جاتا ہے عام طور سے، تو یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، اولاد کے حق میں اس دعا کو کرنا چاہیے۔ اور اس میں اس دعا میں یہ بھی ہے کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو 40 سال کا جب انسان ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے۔ جب انسان 40 سال کا ہو گیا تو سمجھو کہ اب زندگی کی دوپہر ختم ہوئی، اب زندگی کی شام شروع ہو گئی، زندگی کا 2/3 حصہ گزر گیا۔ عام طور سے اس امت کی عمر 60 سال ہوتی ہے، تو جب 40 سال کا ہو گیا تو 2/3 حصہ آپ کی زندگی کا چلا گیا۔ اب زندگی کی شام ہو گئی ہے، اب سدھر جاؤ۔ اب 40 کے لوگ کہتے ہیں نا 40 کے بعد جو نہیں سدھرے گا وہ ساری زندگی نہیں سدھرے گا، تو 40 سال کا جب انسان ہو جائے بری عادتوں سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگ لے، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہم اس دعا کو بھی یاد رکھیں۔ میرے بھائیوں، وقت آپ کا بہت سارا میں نے لیا، چونکہ ٹرین بھی پکڑنا ہے، وقت کم ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا صرف استاد کی محنت سے اولاد تعلیم یافتہ ہو سکتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، مدرسے بھیجتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ وہاں سے ہمارا بیٹا علامہ بن کے نکلے۔ ارے بھائی، مدرسے میں 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ وہ رہتا ہے، باقی 15 گھنٹے 16 گھنٹے آپ کے گھر میں، 17 گھنٹے آپ کے گھر میں رہتا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کا سارا ٹھیکرا استاد کے سر پہ مت پھوڑیے۔ استاد 5-6 گھنٹے میں آپ کے بچے کو سب کچھ نہیں سکھائے، وہ ٹھیک ہے تربیت کرے گا، تعلیم دے گا، مگر اس کی تعلیم اور تربیت کو جب تک آپ گھر میں ریوائز نہیں کریں گے، اس کو دہرائیں گے نہیں، اس کو پکا نہیں کریں گے، تب تک بچہ جو ہے اس کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک ماں کو چاہیے، ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو نیک اور صالح بنائے، اسلامی پردے کا پابند بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں سے جو بیمار ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک میں امن، چین اور سکون قائم کرنے والے لوگوں کو ملک کے اقتدار پر بٹھا دے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ بے باک انداز شعری بیان یہ تھے شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، جو آپ لوگوں کے سامنے اپنے موضوع کی مزید وضاحت فرما رہے تھے۔ اب میں دعائیہ کلمات پیش کرنے کے لیے صدر جلسہ حضرت مولانا ابو محمد عبدالعزیز سلفی